باقی جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھوڑا بہت اگر بہن اس طریقے سے کہ اپنے پورے بدن کو چھپا کر رکھے اور پھر اگر وہ گھر کا کام کاج کوئی کر رہی ہیں، اس میں کلائی کھلی ہوئی ہے یا چہرہ کھلا ہوا ہے، مثال کے طور پہ بال کھلے ہوئے ہیں، یا کپڑے دھو رہی تھیں، تھوڑی شلوار اونچی کی ہوئی ہے، تو پنڈلی پر اگر دیور وغیرہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو اس سے عورت بالکل گناہ گار نہیں ہوگی۔ ہاں، مرد کو چاہیے کہ اپنی نگاہ کو بچائیں، لیکن اگر اچانک دیور کی نگاہ پڑ گئی، نگاہ ہٹا لیتا ہے تو وہ بھی گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت زیادہ سختی کے ساتھ اپنے آپ کو کور کر کے رکھنا اور پردے کا اہتمام کرنا انتہائی دشوار ہے اور عورت کے حرج میں مبتلا ہونے کا سبب بنے گا۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں، تھوڑی سی تفصیل تو ہے لیکن بہرحال یہ بہتر ہے کہ کنیز جو ہوتی تھیں کہ مسلمان حملہ کرتے تھے کفار پر، ان کے جو مرد عورتیں قبضے میں آتے تھے، مرد غلام بنا لیے جاتے تھے، عورتیں بھی غلام ہوتی تھی لیکن ان کو کنیز یا لونڈی کہا جاتا تھا۔ پھر یہ جب مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے تو وہ لونڈی جس کے قبضے میں آتی تھی وہ اس کا آقا بن جاتا تھا، وہ لونڈی ہوتی تھی۔ تو چونکہ یہ اکثر گھر کا کام کاج کرتی تھیں، باہر سودا سلب بھی لانا ہے، گھر کا کام کاج کرنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، برتن دھونے ہیں، صفائی وغیرہ کرنی ہے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیا کے پیکر ہیں اور ان کو احکام دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو بے حیائی کو انتہائی ناپسند فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس لونڈی کے کام کاج کی وجہ سے اس کے حرج میں مبتلا ہونے کو بالکل پیش نظر رکھتے ہوئے پردے کے معاملے میں اس کے لیے نرمی رکھی گئی۔ حالانکہ وہ بھی ایک عورت تھی، اور یہ نہیں کہ وہ کافرہ ہی ہوتی تھی، بعد میں وہ اسلام بھی قبول کر لیا کرتی تھی، مسلمان ہو جانے کے باوجود ان لونڈی کے احکام میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو عام عورت کا تو پورا بدن ستر میں شامل کیا گیا، لیکن لونڈی کے گردن سے لے کر مثال کے طور پر اور گھٹنوں کے نیچے تک یہ جتنا حصہ بدن ہے یہ بس ستر میں رکھا گیا، باقی گھٹنوں سے لے کے نیچے پنڈلیاں اور ٹخنے وغیرہ، پیر، پورے بازو اور اسی طریقے سے یہ اوپر کا جتنا حصہ اور بال، یہ سب پردے سے مستثنی رکھے گئے، گویا کہ اگر وہ غیر مردوں کے سامنے اعضاء کو کھول بھی لیتی تو وہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو کپڑے دھونے ہیں، اس کو برتن دھونے ہیں، اسے باہر جا کے سودا لانا ہے۔ اگر شریعت اسے سختی کے ساتھ پردے کا حکم دیتی تو اس کے لیے مسلسل باعث اذیت اور تکلیف بنتا۔ تو اس کے باوجود کہ وہ ایک عورت ہے، اس کے باوجود کہ ان میں خوبصورت عورتیں بھی تھیں، اس کے باوجود کہ مردوں کی اس پہ نگاہ پڑ کے برے خیالات ان کے ذہن میں آ سکتے ہیں، شریعت نے فقط اس کے کام کی سختی اور تنگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے لیے نرمی کے احکام ارشاد فرمائے۔ اور آزاد عورتیں جو اس زمانے میں تھیں ان کے لیے نرمی اس لیے رکھی کہ اکثر عورتوں کی خادمائیں کام کرتی تھیں، وہ خود کام نہیں کرتی تھیں، اس لیے ان کے احکام میں سختی رکھی شریعت نے۔ آج دور بدل گیا ہے، آج لونڈیوں کا رواج تو بالکل ہی ختم ہو گیا، اب رہ گئی ہیں نوکرانیاں، ماسیاں وغیرہ ہیں، یا پھر اکثر خاندان تو بلکہ ایسے ہی ہیں کہ جہاں ماسی افورڈ نہیں کر سکتے یا کوئی اور نوکر نہیں ہو سکتا تو گھر کی بہنیں ہی وہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ تو اب ان کے اندر بھی وہی علت موجود ہے جو لونڈی کے اندر ہے، کہ وہ بھی گھر کے کام کاج کر کے شدید حرج میں مبتلا ہوتی تھی پردے کا اہتمام کرنے کے سلسلے میں۔ تو اسی طرح یہ بہنیں بھی جوائنٹ فیملی میں جو خاص طور پہ رہتی ہیں، جہاں مردوں کا آنا جانا ہے، بار بار سامنا ہونا ہے، کچن میں ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں اور دیگر معاملات ہیں، ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، تو ایسے میں اگر ان کو سختی کے ساتھ پردے کا حکم دیا جائے تو یقیناً ان کے لیے حرج عظیم ہے۔ اور یہ حرج پھر اگر یہ اس حرج کی رعایت کرتی رہے اور اس کو سختی اپنے اوپر مسلط کرتی رہے تو اس سے پھر پورے گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے، اور پھر پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے اور کھیچم تانی کی کشمکش سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو گھر میں بہنیں ہیں وہ اپنے چہرے کھول کے اور دوپٹے اتار کے دیوروں کے سامنے بیٹھ کے ہنسی مذاق شروع کر دیں۔ آپ ہماری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ بہنوں کو چاہیے گھر میں بھی حتی الامکان پردہ ہی کر کے رکھیں، لیکن ان کے لیے گھر میں اتنی زیادہ سختی والے پردے کا حکم نہیں ہوگا، خصوصاً وہ بہنیں جو کام کاج کر رہی ہیں، تو اس لیے ان کو رعایت ملے گی۔ اگر ان کے تھوڑے بہت ہاتھ کھلے رہ گئے، جیسے کچن میں ہیں، اب وہ پورا ہاتھ ڈھک کر اور پورے اس طرح پردہ کر کے کھانا بنائیں، جلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، دیگر مسائل ہوتے ہیں، پھر کپڑے وغیرہ دھوتے ہوئے کیسے کریں خصوصاً سردیوں میں، تو اس لیے تھوڑی بہت